اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 156 میں خود بتا دیا، جو میں نے پہلے بھی اس طرف اشارہ کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ said, my punishment I afflict with it whom I will, but my mercy encompasses all things, so I will decree it especially for those who fear me and give zakah and those who believe in our verses. تو اللہ تعالیٰ نے امید بھی دلا دی کہ ایون دو یہ مسٹیکس ہو چکی ہیں، لیکن ابھی بھی جو بھی میری مرسی سے امید رکھے گا تو میں اسے ضرور معاف کروں گا. اور اسپیشلی وہ لوگ اس کے حقدار ہیں میری معافی کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو میری آیات پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو ایز لانگ ایز ہم ان ایٹریبیوٹس پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی، بینگ کانشیس آف اللہ، اور زکوٰۃ کا خاص یہاں پر ذکر ہے. دیکھیے زکوٰۃ کتنے لوگ نہیں دیتے، زکوٰۃ کے مسائل بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہے، سبحان اللہ، حالانکہ فرض ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لے کر آنا، یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ میری کچھ ریفلیکشن ہے اس پورے واقعے سے. چلیے بھائی، آپ نے یہاں پہ نا ایمان اور تقوی کا ذکر کیا، اور یہ اجتماعی طور پہ بھی نا یہ اللہ تعالیٰ یہ دو ایٹریبیوٹس جو ہیں اجتماعی طور پہ ایز اے سوسائٹی یہ اٹریکٹ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی برکات. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر تو اہل القرا، بستی والے لوگ، شہر کے لوگ، سوسائٹی کے لوگ، آمنوا واتقوا، دونوں چیزیں ایمان لے کے آتے اور تقوی اختیار کرتے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم ان کے لیے کھول دیتے برکات من السماء، آسمان سے برکت نازل ہوتی، والارض، اور زمین میں سے بھی، زمین بھی اپنا جو ہے خزانہ نکالتی ان کے لیے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا، ان لوگوں نے اس کا اپوزٹ کیا. یعنی ہم نے بھی دیکھا کچھ مہینے پہلے کس قسم کا فلڈ آیا ہمارے ہاں، اور آپ نے بھی ایک ریفلیکشن میں شیئر کیا تھا کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا ایسا کام کر رہے ہیں جس وجہ سے یہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے بستیوں کے ساتھ، شہروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر یہ صرف دو چیزیں، دو انگریڈینٹس لے کے آئیں، ایمان اور تقوی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی برکات نازل فرمائے گا آسمان میں سے بھی اور زمین میں سے بھی. یعنی جو زمین میں جو پروڈیوس ہوگا، آپ کا جو بمپر کراپ نکلے گا، ییلڈز اچھی نکلیں گی، آسمان وہ والی بارش کرے گی جو نفع پہنچائے گی، نفع بخش بارش ہوگی. تو یعنی ایمان کا، تقوی کا ایک ڈائریکٹلی پروپورشنل ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف آخرت کی بات ہے، یعنی ایمان اور تقوی جو ہے نا صرف ہمیں آخرت میں فائدہ دے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں بھی فائدہ دے گا، اور انفرادی طور پہ نہیں، صرف اجتماعی طور کے اوپر بھی، یعنی ایز اے کمیونٹی بھی. لیکن کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا. کیا چیز جھٹلائی؟ یعنی انہوں نے اس کے برعکس کام کیا، انہوں نے نہ ایمان لے کے آئے، نہ ہی تقوی اختیار کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے کیا. اس کے اندر احمد بھائی نے کیونکہ وہ ایمان و تقوی کی بات کی، تو اسی کی ایک کنٹینیوٹی ہمیں ملتی ہے. سبحان اللہ، ایمان کی ریفلیکشن انسان کے سب سے زیادہ جو ڈپکٹ ہوتی ہے وہ انسان کے اعمال سے ہوتی ہے. اور بڑی خوبصورت حدیث ہے جس کے اندر ایمان و تقوی دونوں کمبائن ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ ایون یہ بھی سوال کرتے ہیں نا کہ تقوی کا اگر آپ بنیادی مقصد دیکھیں، تقوی بنیادی طور پہ کہتے ہیں بچنے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی کے اندر اسی ایک طرح ایمان کو جو کہ بنیادی طور پہ آپ کے اعمال سے جھلکتا ہے اس کو، اور اس تقوی کو ایک طرح کمبائن کیا. سبحان اللہ، آپ حدیث دیکھیں، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس بندے نے میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی، میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اچھا، ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اس ولی کے آگے انٹروڈیوس کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، یعنی یہ ایمان جو ہے آپ کا ایمان جھلکے گا آپ کے اعمال سے، اور اعمال کے اندر اللہ فرماتے ہیں جو فرائض ہیں وہ چیز ہیں جس سے سب سے زیادہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. ان فرائض کے بعد جب ہم نوافل کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور وہ جب اللہ کی محبت مجھے آپ کو نصیب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اس ولی سے، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یعنی آپ کے کانوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لیں گے. یہ وہ تقوی ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے.
وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ایک طرح پیک بیان فرماتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَلَا إِن سَأَلَنِي، اور اگر یہ میرے سے کوئی سوال کرے گا لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اس بندے کو وہ چیز دوں گا. وَلَا إِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور اگر یہ کسی چیز سے میرے سے پناہ مانگے گا لَأُعِيذَنَّهُ، میں اس کو اس سے بچا لوں گا. یعنی تاکید کا صیغہ یہاں پہ، سبحان اللہ اللہ. کہ ضرور بضرور میں اس کو دوں گا. اور اس سے زیادہ عربی میں تاکید نہیں ہو سکتی. بالکل. لام تاکید بھی ہے، نون ثقیلہ بھی ہے. بالکل. لَأُعِيذَنَّهُ، میں بچاؤں گا ہی بچاؤں گا، اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں. تو یعنی ایمان اگر آپ فرائض کے ساتھ اور نوافل کے ساتھ شو کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سن سے بچائیں گے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی گناہوں سے کیسے بچیں؟ آپ فرائض کرنا شروع کریں، آپ نوافل میں آگے بڑھیں، اور پھر ایک وہ ٹائم آئے گا آپ کی آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں سب گناہوں سے بچیں گے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ان دعاؤں کو قبول کرے گا. یعنی اس میں جو لینئر ایک پروگریشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہونا چاہتا ہے، تو فرائض اپنے پورے کرے، اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتا جائے گا. لیکن اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی اگر وہ محبت چاہتا ہے تو ان فرائض کو ٹاپ اپ کرے نوافل کے ساتھ. اور پھر محبت کا بھی ایک ایسا درجہ ہے جس میں پھر اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ جو الفاظ چوز کرتا ہے نا، وہ ہے کہ میں اس کے کان بن جاؤں تو جس کی عوض وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاؤں جس کی عوض وہ دیکھتا ہے. یعنی پھر انسان جو ہے نا وہ اللہ والا ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کام کرتا ہے اس دنیا کے اوپر، اللہ تعالیٰ اپنا کام لیتا ہے اس سے. اور دیکھیں یہ نا علی بھائی، یار یہ ہم باتیں نا سب سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، ہم سناتے بھی ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ سے سوال پوچھنا کیا یہ ہماری ایسپریشنز ہیں کہ نہیں؟ یعنی واللہ میری نا دنیا سے بڑی ایسپریشنز جڑی ہوئی ہیں کہ جی میں جاب میری بڑی اچھی ہونی چاہیے، اولاد اچھے اسکول بھیجوں گا میں ان کو، گاڑی میں نے لینی ہے، گھر میرا بڑا ہونا چاہیے. اور ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس پہ کوئی بری بات نہیں ہے، پروگریشن لائف کے اندر اچھا ہوتا ہے. لیکن کیا ہم اپنے ایمان کے لحاظ سے ایک اسپریچول پروگریشن، کیا ہم نے یہ جب احادیث ہم سنتے ہیں، کیا ہم سوچتے ہیں اپنے بارے میں کہ یار کب وہ وقت آئے گا جب میرے لیے یا میرے لیے ریالٹی بنے گی؟ تو یعنی یہ انکریجمنٹ جو ہے نا ہمارے اندر، ہم نے اپنے اندر ڈالنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اس پاتھ کو ٹریڈ کرے اس ایسپریشن کے ساتھ، یار میں نے یہ ایکچولائز کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر. اور میں سبحان اللہ کبھی یہ باتیں بچوں کے سامنے اگر رکھتا ہوں نا، اسٹوڈنٹس کے سامنے سوال کرتا ہوں، یار دیکھو اگر 5 ارکان اسلام کے کیا چیز ہے جو فرض ہے؟ حج زندگی میں ایک دفعہ، مالی جسمانی استطاعت، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ اگر مالی استطاعت، رمضان سال میں ایک دفعہ، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ انوائرمنٹ دیتے ہیں. اور دن کے اندر اگر کچھ فرض ہے وہ صرف 5 وقت کی نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کے علاوہ کیا فرض مانگا ہے ہم سے؟ اور یہ بھی اگر ہم نہ کر پائیں اور اللہ کے قریب نہ ہو پائیں تو سبحان اللہ افسوس ہے انسان کے اوپر. بالکل. اچھا، اس میں ایک اور یہاں پہ جو آیت ہے نا علی بھائی، وہ اللہ تعالیٰ کے مکر کے بارے میں، افامنوا مکر اللہ، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مکر سے بچ گئے ہیں، سیف ہیں، پاک ہیں؟ مکر جو ہے اس کو، مکر اور قید، یہ دو الفاظ یوز ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. اس میں ہم اس کو لوسلی ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پلان سے، یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پلان سے. تو افامنوا مکر اللہ، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان میں ہے، امن میں ہے، ایمان یعنی امن میں ہے اللہ تعالیٰ کے مکر سے. فلا یأمن مکر اللہ الا قوم الخاسرون، صرف وہی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مکر سے وہ بچا ہوا ہے، سوائے صرف وہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مکر سے بچے میں جو خسارہ والے لوگ ہیں. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مکر، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب ہے کہ انسان جو ہے اس کو وہ اپنے بارے میں سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے بچا ہوا ہے؟ دیکھیں اللہ یہاں پہ نا چاہ رہا ہے کہ انسان کمپلیسنٹ نہ ہو، انسان کمپلیسنٹ نہ ہو. یعنی کوئی بھی انسان اپنے بارے میں یہ نہ سمجھے، کوئی بھی یہ نہ سمجھے اپنے بارے میں کہ کیونکہ میں اپنے فرائض پورے کر رہا ہوں، اپنے فرائض دینی پورے کر رہا ہوں، تو بس میرے اوپر کوئی فتنہ نہیں آئے گا، میں پاک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی صحابہ جو ہے نا ایمان کے معاملے میں ڈرا کرتے تھے. جب آپ کوئی چیز پوزیس کرتے ہو نا علی بھائی، جب کوئی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے نا، تبھی آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ میرے سے ہی چھین لی جائے گی. یعنی صحابہ جتنا ان کا ایمان میں ارتقاء ہوتا تھا، جتنا ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، اتنا وہ ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور اللہ تعالیٰ کے مکر سے. یعنی ان کو پتہ تھا کہ اب میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قصوروار ہو سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ میرے سے سوال ہو سکتا ہے. میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں، میں اپنے بارے میں یہ بات سوچتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہم سب اس میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اب بتانے والے اور سنانے والے بن گئے ہیں. ہم صرف اب سننے والے نہیں، ہم سنانے والے ہی بن گئے ہیں. اور جہاں پہ وہ الحمدللہ فارچونیٹ ہے ہمارے لیے، اتنا ہی انفارچونیٹ بھی ہو سکتا ہے. حساب کتاب بھی اتنا سخت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے کانوں میں اور ذہنوں میں بات ڈال دی ہے،
اس کا ایک وزن ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا حساب لے گا ہم سے. تو اہل ایمان جو ہیں جتنا جتنا اسلام میں ایمان میں وہ بڑھتے ہیں ان کا ڈر جو ہے اللہ تعالیٰ کے پلان کے معاملے میں اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. یعنی آپ ابلیس کا معاملہ دیکھیں, ابلیس فرشتوں کی صف میں آ پہنچا اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے, اور وہ پھر کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو ہمیں بھی اس چیز کا جو ہے نا اندازہ ہونا چاہیے. اور اسی آگے چند آیات کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون. اچھا, اللہ تعالیٰ کا مکر یا اللہ تعالیٰ کی قید, اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اللہ تعالیٰ کا کیا پلان ہے, کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو پکڑ لیتا ہے جب انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا. جب انسان خود سمجھتا ہے کہ میں امن میں آ گیا ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری کوئی پکڑ نہیں ہے, کیسے اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے؟ استدراج سے. ہاں, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم اس کو ڈھیل دیں گے یہاں تک کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا. یعنی کیا معاملہ ہے, ہمارے علماء بتاتے ہیں استدراج کے بارے میں کہ کبھی کبھار اللہ یہ کرتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ وہ گناہ کرتے ہیں, وہ پھسلتے ہیں, وہ غلطی کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نا کوئی ایل کانسیکوینس نہیں ہوتا اس کا, کوئی بھی اس کو کوئی اس کی پکڑ نہیں ہوتی, وہ پکڑا نہیں جاتا, چھپا لیتا ہے اپنی چیز کو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے اوپر سے اس کو ایکسپوز نہیں کرتے. اب اگر تو وہ انسان سمجھنے لگ جائے کہ یار یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں, میں نے تو گناہ بھی کیا, کچھ نہیں ہوا, وہ پھر دوبارہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ڈھیل دیتے ہیں, ڈھیل, اور وہ ڈھیل اتنی دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انسان جو ہے وہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یار یہ گناہ وغیرہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا, یا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کروں گا تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ جا کے نا رسی کو کھینچتے ہیں پھر. یعنی صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ بالکل کوئی بھی ان کو پرابلم نہیں ہوتا تھا نا کسی قسم کا بھی, تو پریشان ہوتے تھے, کیونکہ ان کو ہوتا تھا کہ یار ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آ رہی ساتھ, ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن ہم اپنی فیملی میں یا اپنے کاروبار میں یا اپنی سواری میں اس کا اثر نہیں دیکھ رہے. تو وہ اس چیز سے ڈرتے تھے کہ یار ہمارے ساتھ استدراج کا معاملہ تو نہیں ہوگا, یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگنور کر دیا, اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اس کو کرنے دو, تاکہ یہ اور زیادہ نیچے گرے, اور زیادہ اپنا ڈگ ہز ہول ڈیپر, اور نیچے گڑھے میں گرے. تو انسان جو ہے نا اس کو کبھی بھی اپنے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں امن میں ہوں, سیکیورٹی میں ہوں فرام اللہز پلاننگ اینڈ اللہز پکڑ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا بڑا کلیئرلی کہا کہ صرف جو لوگ خسارے والے ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں. تو اہل ایمان جو ہیں جتنا زیادہ وہ ایمان میں بڑھتے ہیں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتے ہیں. سبحان اللہ. اسی کا ایک پارٹ ہمیں آگے ملتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 146 کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا اصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. یہ اسی استدراج کی ایک طرح کی فارم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی آیات کو ان لوگوں سے پھیر دیتا ہوں. یعنی ان لوگوں کی آیت کو کیسے پھیر دیتا ہوں, آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کن لوگوں سے پھیر دیتا ہوں اپنی آیات کو. یتکبرون فی الارض بغیر الحق, جو زمین پہ کبر کرتے ہیں بغیر حق کے. اور وہ پھیرنا کیا ہے, وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. ان کے سامنے ساری نشانیاں بھی آ جائیں گی نا, اس کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. نیکی کا رستہ دکھایا جائے گا اس کو اختیار نہیں کریں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. جہاں برائی کی اپرچونٹی ملے گی اس کو پکڑ لیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. یہ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. اور انہوں نے ان آیات سے غفلت اختیار کی. تو سبحان اللہ, یعنی ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیات کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ابھی ہم آگے سورہ انفال پڑھیں گے, اس کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ نشانی منشن کرتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جائیں تو ان کے دل اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں, ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اس کے برعکس یہاں پہ یہ بندہ ہے جس کے سامنے ساری آیات بھی لے کے آئی جائیں تو وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی آیات پہ عمل نہیں کرتا. تو سبحان اللہ, یہ کبر ایک کوالٹی ہے اور میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم ضرور ریفلیکٹ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس. کہ کبر کیا ہے کہ حق آ گیا سامنے, آپ کے سامنے ایک ایویڈنس آیا, آپ کو پتہ ہے یہ ٹروتھ ہے, اس کے باوجود آپ اس کے اوپر عمل نہ کریں. اور کنسیڈرنگ ادر پیپل ٹو بی انفیریئر دین یو. آپ دوسروں کو سمجھ یار یہ تو بندہ ہے ہی کوئی نہیں, میں کہاں یہ کہاں پہ. اور یہ اس طرح کی کوالٹی ہے کہ یہ دونوں کام شیطان نے کیے تھے. پہلا کام شیطان نے کیا کیا تھا, شیطان نے ریجیکٹنگ دا ٹروتھ کیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا اسجدو,
تو شیطان نے انکار کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو آگے سے اس نے ایروگنس کیا دکھائی، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. سو انسان کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے، یہ وہ صفت ہے اگر انسان کے اندر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا دل کے اوپر اثر ہونا بند ہو جاتا ہے. اور یہ وہ صفت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسٹرڈ سیڈ کے برابر بھی ہوگی نا دل میں تو یہ بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کبر کی جو صفت ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. آپ دونوں کی باتیں سنی تو یہ آیت میں کوٹ کرنا چاہوں گا. آیت نمبر 60 ہے سورہ مومنون کی. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. And they who give what they give while their hearts are fearful because they will be returning to their Lord. عائشہ صدیقہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا ان کے بہت گناہ ہیں؟ اب دیکھیں نا ان کا کتنا انوسینٹ اور بڑا لاجیکل سوال تھا کہ دنیاوی سینس میں کون ڈرتا ہے؟ جیسے میں کسی سے بات کر رہا ہوں، مجھ سے ڈر کے بات کر رہا ہے تو سم تھنگ از رانگ، سم تھنگ از فشی، میں تو یہ سوچوں گا نا. تو انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ کیوں اس طرح سے ڈر کے اسپینڈ کر رہے ہیں، انہوں نے کیا ایسا کیا ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ آؤٹ آف فیئر آف اللہ کہ قبول ہوگا نہیں ہوگا. مطلب کیا ان کی یہ کنڈیشن تھی، یعنی سیلف ڈاؤٹ ہے ان کے اندر کہ کیا ہمارے اندر اتنا اخلاص ہے جس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. بیوٹیفل، کیا اللہ نے عکاسی کی ہے ان لوگوں کی. تو جزاکم اللہ خیر، ہمیں بڑا تزکیہ کرنا چاہیے جو باتیں آپ نے کی. اچھا، اس پہ احمد بھائی یہ بھی کہ کچھ لوگ نا سوال بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ہمیں مشکلات آ رہی ہیں اور وہ فلانا بندہ جو ہے نا وہ تو کرپشن بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، ان کو تو مل ہی جا رہا ہے. تو آپ کیا والی بات کی، وہ تو ڈرنا چاہیے. اللہ معاف کرے. سبحان اللہ. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ بھی ہم سورہ اعراف ہی کی آیات سے گزرے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو آپ احمد بھائی نے اہل القرآن والی بات کی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دنیا کی نعمتیں فراوانی کر دیتے ہیں. بالکل. اللہ تعالیٰ ایسی فراوانی کرتے ہیں، اگر ورس میرے سامنے ایک دم آ جائے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کوٹ بھی کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے اس چیز کو بھلا دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ نے کھلی چھٹی دے دی ان کو، حتی اذا فرحوا، کل شیء یعنی ہر چیز کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھولے. علماء فرماتے ہیں اگر کوئی آپ اس طرح کے بندے یا قوم کو دیکھیں جو کہ کھلم کھلا اللہ کے نافرمان ہے اور اس کے باوجود ان کے اوپر نعمتوں کی فراوانی ہو رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کی علامت ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کی علامت ہے. زیادہ آخرت میں پکڑ اللہ معاف کرے نہ ہو جائے. تو بہرحال بہت زبردست آپ نے پیسج بتایا. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں دیٹ از آیہ نمبر 200 اینڈ آئی ول کنکلوڈ ود دس میری سیکنڈ ریفلیکشن. سورہ الاعراف، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، ایول سجیشن آئے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جب بھی کوئی اس کی طرف سے ایول وسوسہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ لو. انڈیڈ اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور خوب جاننے والا. اچھا، یہ ایٹریبیوٹس بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں جو اللہ نے آپ نے کوٹ کیے. سمیع ہے اور علیم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دل کی بھی آہ سن لیتا ہے. تو تم جب اللہ کو پکارو گے تو وہ سن لے گا اور وہ تمہاری مدد کرے گا. دیکھیں، یہ عقیدہ ہونا بڑا ضروری ہے کہ اللہ نے سن لیا ہے. جیسے امام قیم کے پاس ایک شخص آیا، کہا آپ نے مجھے کہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو تو وسوسے چلے جائیں گے، میرے تو نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک تیز دھار تلوار ایک چھوٹے بچے کو دے دوں تو وہ اس سے کیا نقصان کر لے گا دشمن کا، ٹھیک ہے نا، وہ اس سے تو اٹھائی نہیں جانی. تو یہ جو ہے اذکار، ایمان کے اوپر کام کرو، ایمان کے، تمہارا بچوں والا تو ایمان ہے، تمہارا تو شاید ٹرسٹ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے نا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا اس حالت میں کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے. بالکل. تو ایک تو یہ، دوسرا اللہ جانتا ہے کہ وسوسے آتے ہیں، یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے. اچھا سوری، اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں. OCD، جیسے ابھی پچھلی بھی ہم بات کر رہے تھے نا احمد بھائی، ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز سے ڈرنا کہ قبول ہوگا نہیں ہوگا، اب پازیٹیو کائنڈ آف فیئر. ایک ہے بہت نیگیٹو، یعنی کہ اپنے آپ سیلف ڈسٹرکٹیو تھاٹ کہ بندہ اپنے آپ کو ہلاک کر لے کہ میں تو ہوں ہی منافق، میرا تو قبول. تو وہ میں کلیئر کر دوں کہ یہ وہ والا ڈر جو آپ لوگ کہتے ہیں وہ نہیں. اچھا، یہاں پہ یہ دیکھیں، ہمیں یہ بھی ہوپ بھی دیا جا رہا ہے کہ وسوسہ آتا ہے. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ہمیں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی تو ایمان ہے، کیونکہ شیطان وہیں پہ حملہ کرے گا جہاں پر کچھ ہے، جیسے آپ نے کہا تھا جہاں سامان ہوگا وہیں چور ڈاکہ ڈالے گا. تو یہ ہوپ فل بھی ہے، لیکن اس میں جو میکانزم ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور سائیکالوجی کی روح سے بھی اٹ از این امیزنگ میکانزم. فوراً پکڑو. دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں. جب ایک ٹوٹی میں سے پانی لیک ہو رہا ہے نا، تو سلوشن یہ نہیں ہے کہ وائپر ماری جاؤ.
سولوشن یہ ٹوٹی کو بند کرو جا کے, ٹھیک ہے نا. اب ہم وائپر ماری جائیں, ٹوٹی کھلی ہوئی ہے, ہم نے شیطان کو فل موقع دیا ہوا ہے, مجھ پہ حملے بھی کرو, وسوسے بھی ڈالو, سب کچھ کرو, تو اعوذ باللہ ہم پڑھیں نا. تو اس لیے فوراً پڑھو. کیوں؟ کیونکہ اگر نہیں تم وہ اس تھاٹ کو جنم لینے دو گے, پھر رات کو سوتے ہوئے وہ تھاٹ سوچو گے, وہ تو تمہارے لاشعور میں سب کانشیس میں چلا جائے گا, اور پھر وہ پھیلتا جائے گا, تمہاری پرسنالٹی کو انفلوئنس کرے گا. اگر وہیں پہ پکڑ لو گے اعوذ باللہ, تو اس کا پاتھ وے نہیں بنے گا, کیونکہ ہم بیہیویئر ہمارا وہی ہوتا ہے جو ہمارے پاتھ وے نیورونس کے بن جاتے ہیں, اور وہ شروع ایک تھاٹ سے ہی ہوتا ہے. انفیکٹ میں آڈینس کو کہوں گا, ایک اینیمیشن نہیں ہے, ریئل ویڈیو ہے, MRI اسکین کے تھرو انہوں نے باقاعدہ نیورونس کے کنیکشن بنتے دکھائے کہ ایک بندہ ابھی کوئی چیز سوچنا شروع ہوا ہے تو اس سوچ سے متعلق اس کے نیورون کے کنیکشن برین کے بننا شروع ہو گئے. یعنی اتنی ڈیپ سائنس ہے. تو فوراً ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے, کیونکہ ادروائز یہ انٹروسو تھاٹس بن جائیں گے, ٹیمپٹیشنس کی طرف لے جائیں گے. ٹیمپٹیشن کا پورا ایک سائیکل ہے, کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ٹریگر سب سے پہلے دیتا ہے. ٹریگر کو اگر آپ نے وہیں پہ پکڑ لیا, اس کے فٹ سٹیپ کو آپ نے وہیں پہ پکڑ لیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد بھی آئے گی, کیونکہ دس شوز یور سیریسنس. جیسے اللہ کہتے ہیں نا کہ وہ توبہ کرتے ہیں پھر اصلاح بھی کرتے ہیں, یہ نہیں کہ بس توبہ کیے جا رہے, اصلاح کوئی کی نہیں. تو یہ اصلاحی سٹیپ ہے کہ آپ فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے آپ کو بہت فائدہ دے گا. تو یہ میری طرف سے ٹپ ہے. اور ایک آخری بات دیکھیں, اللہ نے کہا کہ جو اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان لگ جاتا ہے. اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے کہ جو ذکر کرتا رہتا ہے تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. تو آپ نے ذکر کیا, شیطان بھاگ جائے گا انشاءاللہ, لیکن ایمان کے ساتھ, بلیف کے ساتھ کہ اللہ سمیع ہے اور اللہ تعالیٰ علیم. اچھا, یہ ابھی ہم جو بھی باتیں کر رہے ہیں نا, اس میں قرآن نا ہمیں کچھ یونیورسلز دیتا ہے اور ہمیں زاویہ دے رہا ہے دنیا کو دیکھنے کا, جو بہت ظاہری نہیں ہے. مثال کے طور پہ ابھی یہاں پہ بات ہوئی کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی دنیاوی لحاظ سے وہ بینیفٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک لحاظ سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ یار یہ سپرفیشل چیزیں نا دیکھو, جو اس سے پیچھے ہے نا اس چیز کو دیکھو, اور وہ ایمان کی آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے اس کو. اور یہاں پہ بھی جیسے فاستعذ باللہ, یعنی شیطان سے, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا شیطان سے, یہ بھی یعنی ایسی چیز ہے جو آپ کو شاید اس طرح مٹیریلی نظر نہیں آتی, لیکن ایمان والے جو ہے نا وہ جب اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کرتے ہیں, شروع میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کرنا ہے, آپ نے اللہ کو اگر اللہ مانا ہے نا تو بس سر تسلیم خام کر کے اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کرو. لیکن پھر تجربے کے ساتھ نا ود ایکسپیرینس اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بتا دے گا, پختہ یقین جو ہو جائے گا آپ کو کہ یار اس میں ہی خیر ہے اور اسی سے جو ہے نا آگے بہتری ہے. اب یہاں پہ ایک آخری آیت میں شیئر کروں گا, اور یہاں پہ بھی ایک اور اصول ہے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے ہم یہ چیز ہوتے دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں, خاص طور پہ جب سے غزہ کے اوپر ایک بربریت چھائی ہوئی ہے اسرائیل کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ, کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اپنا مال خرچیں گے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا جائے. وہ اپنا مال خرچیں گے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا جائے. اب جب یہ ہوگا تو آپ کو اس کا اثر نظر آئے گا. ہم بھی دیکھ رہے ہیں پچھلے 30-40 سال سے بڑا مال خرچہ جا رہا ہے اسلام کو روکنے کے لیے. خاص طور پہ پچھلے اگر آپ 25 ایئرز لے لیں, 9/11 کے بعد سے کتنا زیادہ پیسہ خرچہ ہے, کتنی زیادہ انسٹیٹیوٹس بنے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اسلام کو, اللہ تعالیٰ کے راستے کو بند کرنے کی کوشش کی جائے کہ لوگوں کو اس راستے سے روکا جائے, لوگوں کو اس راستے سے ڈرایا جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا, تو یہ پس خرچیں گے, یہ خرچ کریں گے, اور جب یہ خرچ کریں گے آپ کو اس کے نتائج بھی نظر آئیں گے. تو ہو سکتا ہے انسان یہ چیز دیکھ کے کہ یار پورا گلوبل ایجنڈا جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے, اب تو کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں یار, اس آنکھ سے نہیں دیکھنا. وہ جو ایمان والی آنکھ ہے جس کی اللہ تعالیٰ ٹریننگ کرانا چاہتا ہے قرآن میں, اس کے ذریعے دیکھو. فَسَيُنْفِقُونَهَا, تو یہ پس خرچیں گے. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ, پھر یہی ان کا خرچنا اور یہی ان کی جو ہے نا یہ محنت جو انہوں نے کی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے, یہی ان کے لیے حسرت بنے گی, اسی کے اوپر ان کا ریگریٹ ہوگا. ثُمَّ يُغْلَبُونَ, اینڈ پھر یہ ڈیفیٹ کر دیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہمیں کہ یہ پیسے خرچیں گے اور ان کو ہو سکتا ہے کامیابی ملے گی شروع میں, لیکن یہ خرچیں گے,
لیکن پھر ان کو ایک ریگریٹ ہوگا، اور پھر یہ ہم نے تو اپنی زندگی میں یہ افغانستان میں ہوتے دیکھا ہے، یہ بالکل وی ہیو سین دس پلے آؤٹ. تو یہ ایک لارجر اسکیل کے بھی اوپر بھی ایسے چلے گا. والذین کفروا الی جہنم یحشرون. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اس کا اینڈ جو ہے نا، انہی لوگوں نے جنہوں نے پیسے خرچے اللہ تعالیٰ کے دین سے روکنے کے لیے لوگوں کو، یہ اپنے پیسے بھی ضائع کریں گے، اس دنیا میں ان کو حسرت بھی ہوگی، اس دنیا میں ڈیفیٹ بھی ہوں گے، لیکن صرف یہ نہیں، جہنم میں بھی پھر اکٹھے کیے جائیں گے. تو انسان جو ہے نا، ظاہر ہے مایوسی ہوتی ہے، انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے جو اپنے ارد گرد دیکھتا ہے حالات جو ہیں. اور ظاہر ہے اس میں یہ بھی میسج نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے اور سوچے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کر دے گا. نہیں، انسان کو، مسلمان کو اللہ تعالیٰ پہ توکل کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ان آیات کو جانیں کہ یار غلبہ جو ہے وہ اہل ایمان کا ہے، ان کا ہے. اللہ کو نکال دیتے ہیں. ہاں ہم کیونکہ ہم صرف جو مٹیریل ورلڈ ہے اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور قرآن بار بار ہماری جو ہے اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ یار دنیا کو ان اصولوں کے اوپر نہیں دیکھنا. وہ کثرت الخبیث والی بھی آپ نے آیت شیئر کی تھی کہ اس سے جو ہے نا تعجب میں نہیں آنا. تو جو پرنسپلز اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہیں یہ انشاءاللہ یونیورسلز ہیں، اور اگر انسان ٹرسٹ کر کے ان کے اوپر عمل کرنا شروع کرے گا، وہ خود دیکھے گا اپنی زندگی کے اندر کہ یہ ایسے ہی ہے. یہ احمد بھائی نے جو توکل والی بات کی ہے، سبحان اللہ. سورۃ الانفال کیونکہ مدنی صورت ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سورۃ الانفال جو ہے یہ بدر کے ضمن کے اندر نازل ہوئی تھی، یعنی بدر کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے. اور سبحان اللہ میں نے جو آخری ریفلیکشن شیئر کرنی تھی وہ بھی بیسیکلی اسی پوائنٹ کے ارد گرد گھوم رہی تھی، توکل کے ارد گرد. ایک بڑا پروفاؤنڈ چیز ہے سیرہ کے اندر. اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال کے اندر ورس نمبر 12 کے اندر کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ تمہارے ساتھ ہوں میں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تم نے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا ہے. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ آپ غور کریں کہ یہ جو فرشتے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں بدر کے جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا تھا. علماء کہتے ہیں آپ غور کریں کہ فرشتے تب نہیں نازل ہوئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ مدینہ کے اندر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ مدینہ سے باہر نکلے، جیسے ہی یعنی جنگ کا معاملہ آیا، ایسا بھی نہیں ہوا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے فرشتے آ گئے اور کافروں کو انہوں نے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کری جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے. اور یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ نے جب ان سے مقابلہ شروع کیا، اپنے سارے مینز اختیار کیے، پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگے رہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پیچھے گر گئی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کے آپ کو پیچھے سے پکڑا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یعنی پکار کو قبول کرے گا. اس کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کی. اسی طریقے سے آپ احزاب کی جنگ بھی دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب احزاب کو وہاں سے دور کیا، بھگایا، تو وہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی تھی وہ مسلمانوں کے سارے جو مینز تھے ان کو اختیار کرنے کے بعد آئی تھی. ہم اس زمانے کے اندر رہتے ہیں کہ جب دونوں چیزوں میں سے نہ کچھ ایکسٹریم کو اختیار کر لیا جاتا ہے. یا تو انسان کا اب وہ دور آ گیا کہ ہر قسم کا جو اعتبار ہے، ٹرسٹ ہے، وہ صرف میٹیریل چیزوں کے اوپر رہ گیا ہے. یا ایک دوسری ایکسٹریم آ جاتی ہے آپ کے پاس کہ آپ کوئی اپنی طرف سے ایفرٹ ہی نہیں کرتے، اور آپ سارا کا سارا جو چیز ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یار اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کر دے گا. جبکہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اٹھا کے دیکھیں یا بدر والا معاملہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی کوشش کی. عکاشہ بن محصن تھے، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکڑی پکڑائی، انہوں نے کہا اس سے جا کے لڑو، اور وہ لکڑی معجزاتی طور پہ تلوار بن گئی. یعنی انہوں نے کوشچن نہیں کیا کہ میں اس مینز کو میں نہیں اختیار کروں گا، انہوں نے اس مینز کو یوز کیا اور اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ اس کو تلوار کے اندر بدل دیا. یعنی بڑا پروفاؤنڈ میسج ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اپنے مینز اختیار کرنے چاہیے. اگر آپ جاب کے لیے پریشان ہیں، اگر آپ اپنی اسٹڈیز سے ریلیٹڈ پریشان ہیں، اگر آپ کو کوئی کسی قسم کے کانفلکٹس کا سامنا ہے، آپ اپنے سارے مینز اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے بھرپور دعا کریں، اور پھر یو ٹرسٹ آن اللہ رادر دین دا مینز. آپ ان مٹیریلسٹک چیزوں کے اوپر اعتبار نہیں کریں گے. سو دس از واٹ آئی ہرڈ فرام سورۃ الانفال. جزاکم اللہ خیرا.